وفات پانے والے بچے جنت میں اپنے والدین کا انتظار کرتے ہیں، تو جو عورت حمل سے ہو 5ویں 6 مہینے میں اس کا حمل گر جائے تو ایسے ضائع شدہ بچے بھی کل قیامت کے دن ان کے منتظر ہوں گے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں محدثین نے بڑی تفصیل لکھی ہے، اور محدثین کا اس بارے میں جو راجح موقف وہ یہی ہے کہ 40 دن کا حمل جس عورت کو ہو جائے، 40 دن جب روح پھونک دی گئی، رزق لکھ دیا گیا، مدت لکھ دی گئی، جنڈر لکھ دیا گیا، اس کا نصیب قسمت لکھ دی گئی، بتا دی گئی، یعنی اس کے ذمہ لکھی تو یوم کتابت تقدیر میں، یعنی سپرد کر دی فرشتوں کے کہ یہ اس نے اتنے سانس لینے ہیں، یہ نیک ہوگا، بد ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، جنس یہ ہوگی۔ تو 40 دن کے بعد جس عورت کا بھی حمل گرے انشاءاللہ وہ ان بچوں کو کل قیامت کے دن اپنا منتظر بھی پائے گی، اور اس کے لیے اجر و ثواب بھی ہے، جو حدیث کے اندر اجر و ثواب ہیں کہ جس عورت کے 2 بچے فوت ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا۔ وہ عورتیں ساری کی ساری اجر و ثواب میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں مصلی کی جگہ اپنے والدین، نانا نانی اور اپنے آپ کو شامل کر کے ثواب کی نیت سے خریدے تو جن جن کی طرف سے سوچ کے یا نیت کر کے وہ یہ عمل کر رہا ہے ان کو ثواب پہنچے گا۔ میرے بھائیو، مالی صدقہ جو ہے، مالی صدقے کی جتنی بھی اقسام ہیں، الا یہ کہ ان کی ممانعت کی کوئی حدیث ہو، اور جسمانی عبادات جن کی اجازت ہو، یہ ساری کی ساری آپ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبیوں، اپنے غیر رشتہ داروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر نیکی کا کوئی کام کیا اس میں اپنے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی ہی کو شریک کر سکتا ہوں۔ جو مالی صدقے کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس وقت ضرورت ہوگی قبر کے اندر، اس کی طرف سے آپ کسی کو مالی